پھر 101 دنوں کی قید، 101 دنوں کی اسیری اور 101 دنوں کی جیلوں اور حوالاتوں کے بعد معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت مل گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہو مجھے جیل میں ڈلواؤ گے تو اس کا مجھے کوئی نقصان ہوگا؟ نہ، یہ سمجھتے ہیں الزام لگائیں گے تو ڈر جائے گا ہوگا نہ، میرا ڈر کہیں نظر آیا آپ کو؟ اس کے بعد تو میں اور ابھر کے ہی سامنے آتا ہوں۔ باباؤں کے بابا جی۔ میری ایک ریکویسٹ بھی ہے، وہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ہے، اور یہ میری ریکویسٹ وزیر اعظم پاکستان سے اور سی ایم صاحبہ سے ہے، اور دیگر مقتدر جتنے عاشقان رسول ہیں عہدوں پر، میری ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے فتنہ پرور بندے کو اب باہر نہ آنے دیا جائے۔ وہ شوق تو بڑھ گیا۔ جو دین کو آگے پہنچا رہا ہے، جس کے لاکھوں فالوورز ہیں، جس سے یوتھ جڑی ہوئی ہے، اور جو درود سے بات اپنی شروع کرتا ہے، اور جس کا نعرہ ہے کہ میرے نبی صاحب کوئی ہے ہی نہیں، اس پر یہ الزام لگا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جس اسٹیٹمنٹ کے اوپر 295 لگائی، وہی اسٹیٹمنٹ درخواست دینے والے نے بیان ہی اس درخواست میں لکھے، پھر اس درخواست دینے والے بھی 295 لگائے۔ اگر آپ میرا جواب پورا نہیں دیتے تو یہ سوال ہی نہ کرتے۔ پرچہ کرنے والے بھی 295 لگائے سر، آئی او کے اوپر بھی لگا دے۔ شاباش! وہ مرزا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ بھائی یہ میرے خیال میں اب آپ حضور داتا علی دیکھیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں کہہ کر اللہ کے نبی کی توہین کرے، صحابہ کو لونڈا لپاڑا کہے۔ یہ مفتی کی ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں پہلے انجینئرنگ کی ڈگری لیں۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، یہ کام انجینئرز کا ہے۔ ایسا عالم دین جو انجینئر بھی ہو، اور وہ بھی میکینیکل انجینئر، میرے نال دا محمد علی انجینئر، اس کو رہائی دیتے ہوئے آسانی کے ساتھ اس قانون کو نارملائز کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور وہ کسی صورت بھی، کسی انداز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی انداز سے بھی بات کر لے، اس کو آسانی کے ساتھ رہائی مل جائے۔ بابو تیار ہو جاؤ، آپ باباؤں کے بابا آ رہے ہیں۔ دل ہمارے چلنی ہیں آج، جگر ہمارا پارا پارا ہے۔ واہ 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 واہ، وہ تیرا چگہ تے لینا سی۔ کو جو رہا کیا گیا ہے، سری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی ہے۔ اب ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اداروں نے اس کو کس طرح سے رہا کیا ہے۔ اس بارش میں سے بالکل نکالا ہے کہ آپ سب نے یونس علیہ السلام کی دعا بھی ہم نے ارتجا بنائی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایک شخص کے اوپر 295 بھی سی ای سب لگ گئی ہیں، ساری شکیں لگی ہیں، اس کے باوجود اس کو چند ہفتوں کے بعد جو ہے اس کو رہائی دے دی گئی۔ یعنی کتابیں تو موجود تھیں، میں نے کوئی آگے ایسی آیت تو نہیں قرآن سے نکال کے آپ کو بتائی جو پہلے قرآن میں نہیں تھی، نہ کوئی اس کا ایسا ترجمہ بیان کیا جو علماء نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تھا، لیکن صرف آپ کا دماغ کھولا کہ یار سوچو، خدا کے لیے جانور نہ بنو، انسان بنو۔ گستاخی کا جملہ نہیں ہے ارشاد بھٹی صاحب۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ جو کہیں نبی شہ ہی کوئی نہیں، جو انداز گفتگو سے آپ پر اعتراض کر سکتے ہیں، اس حوالے پر اعتراض کر سکتے ہیں جو حوالہ انہوں نے دیا، لیکن یہ تو سراسر غلط اور بے بنیاد اور بلا جواز الزام تھا کہ وہ اس توہین کے مرتکب ہوئے ہیں یا انہوں نے توہین کی ہے۔ اگر سپورٹ نہیں ہے تو باہر کیسے آ گیا؟ سپورٹ تو ہے، کچھ تو ہوگی نا، سپورٹ تو ہوگی، تو ہے نا۔ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿਪਸਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਚੀਖਾਂ, ਚਿਪਸ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਪੀਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਓ। اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار۔